اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم نر للمتحابین مثل النکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اس بات کا پابند بنایا، ان پر لازم کیا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اس کے احکامات کو مانے، خواہ انہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اور یہ بتایا، یہ باور کرایا کہ ساری کائنات خدا کی بندی ہے، یہ پورا وجود خدا کا بندہ ہے، غلام ہے، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ۔ اے انسان، تو خدا کی عبادت، اس کی غلامی غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سر کو اونچا کر کے سوال کرنے کے لیے نہیں۔ بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے ابھی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس معنی کر مجبور کیا، پابند کیا کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے احکامات پہ چلنا ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ اللہ کی عبادت مجبور بن کر مت کرو۔ دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مجبور بن کر، بلا مرضی کے، بلا خواہش کے اللہ کی عبادت مت کرو، بلکہ محبت کے ساتھ کرو۔ اللہ اگر جبار ہے، ہر چیز کو اپنے اشارے کے تابع کر دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی داتا، ایسی حنان اور منان اور دینے والی ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرنے کا اس انسان پر حق ہے تو ایک ذات الہی ہے، وہ ذات جبار بھی ہے تو محبوب اعظم بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے اللہ کے سامنے مجبور نہیں بلکہ اللہ سے شدید محبت رکھنے والے۔ تو جب محبت اللہ سے کرنی ہے تو اس دل کو، انسان کے دل، سینے میں دو دل نہیں ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اگر میں حافظ نہ ہوتا، قرآن نہ پڑھا ہوا ہوتا، تو شاید آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ کر لگتا کہ شاعر کا شعر ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہے، وہ ایک ہی کا ہو سکتا ہے۔ جب خدا سے محبت کرنی ہے تو پھر ہر چیز کی محبت کو اس کے سامنے فنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، خدا کی محبت پانی ہے تو شرمگاہ کے خطرات سے محفوظ رہو، وہ عشق مجازی سے محفوظ رہو، جس عشق میں گرفتار ہو کر، گناہ میں مبتلا ہو کر انسان اللہ سے، محبوب حقیقی سے دور ہو جاتا ہے۔ لیلا اور مجنوں کا قصہ بہت مشہور ہے۔ آج صبح ہی ہم لوگ کہیں پر لیلا اور مجنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مجنوں کی لیلا کے تئیں محبت مشہور ہے۔
جب کوئی آدمی بہت دیوانہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں تو اسے کہتے ہیں یہ مجنون ہو گیا. مجنون کے معنی ہی ہے دیوانہ. اس آدمی جس کو مجنون کہا جاتا ہے اس کا نام تو قیس تھا، اس کا نام تو قیس تھا، بڑا شاعر تھا، لیکن وہ دیوانہ ہو گیا اس لیے عربی میں اسے دیوانہ کہا گیا. عربی میں دیوانے کو مجنون کہتے ہیں. وہ ایسا عاشق تھا کہ اپنے محبوب، اپنی جس شخص سے وہ محبت کرتا تھا، جس عورت سے محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کے محلے کی دیواروں کو بھی چومتا. وہ کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلہ، کہ میں لیلہ کے در و دیوار سے، اس کے محلوں سے گزرتا ہوں، اور یہ محلے سے محبت، اس کے جس محلے میں وہ رہتی ہے اس کے راستوں سے محبت اس وجہ سے کہ اس سے محبت ہے. ایسا محبت میں گرفتار ہوا کہ اس کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت کرنے لگا. وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. یہاں تک کہا گیا کہ وہ اس کے محلے میں رہنے والے کتے سے بھی پیار کرتا تھا. ایسی محبت میں گرفتار ہوا. یہ دل محبت کرنے کے لیے بنا ہے. اگر وہ غیر خدا سے جڑ گیا تو خدا سے نہیں جڑ سکتا. اسی نے ایک شعر ہے، بہت بڑا شاعر تھا وہ، اس نے کہا، مجنون یہ کہہ رہا ہے لیلہ کے بارے میں، لو کان لی قلبان لعشت بواحد وافردت قلبا فی ہواک یعذب. اے لیلہ، اگر میرے سینے میں دو دل ہوتے، جب دو دل کی بات آئی اور اللہ نے دو دل کا تذکرہ چھیڑا کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے، اسے اللہ کے ساتھ لگاؤ، تو اسی دو دل کی وجہ سے میں نے مجنون کا یہ شعر یاد کیا کہ لو کان لی قلبان لعشت بواحد وافردت قلبا فی ہواک یعذب. اے لیلہ، اگر میرے سینے میں دو دل ہوتا تو ایک دل سے میں جیتا اور ایک دل تیرے لیے تڑپنے کو چھوڑ دیتا. کیا شعر ہے! اس کی محبت کا بیان اپنی جگہ، شعر بڑا ہی معنی خیز ہے کہ اگر میرے سینے میں دو دل ہوتے، ایک دل سے جیتا اور ایک دل کو صرف تیرے لیے 24 گھنٹہ تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا. دھڑکتا ایک دل، اس دھڑکن پہ میری سانسیں چلتی، تڑپتا دوسرا دل جس تڑپتے سے تیری عشق جوان رہتا. لیکن لی قلبا تملکہ الہوی، لیکن افسوس لیلہ، میرے پاس ایک دل ہے اور وہ دل تیری محبت میں گرفتار ہے. للعیش یحلو لہ وللموت یقرب. اب وہ دل ایسا تڑپ رہا ہے کہ نہ میں جینے میں ہوں، نہ موت ہی آتی ہے، نہ مرنے میں ہوں. تو جب انسان غیر خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر خدا کی محبت نہیں آتی. اور اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو نگاہ کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ایمان والوں سے کہیے اے نبی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلا حکم دیا نگاہ کی حفاظت کا، پھر کہا شرمگاہ کی حفاظت. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کی حفاظت یہ ذریعہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا. ایسا نہیں ہو سکتا انسان ہر ایک منظر کو تاڑتا رہے، ہر ایک کو تو اس کے نظارے سے لذت پاتا رہے اور اس کا دل محفوظ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دل کا نگاہوں سے خاص کنیکشن ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرے دل میں کوئی برے خیالات نہیں آتے، گندے خیالات نہیں آتے شرمگاہ سے متعلق، میں محفوظ ہوں، پاک دامن ہوں، اور وہ آدمی بے پردگی کا شکار ہے، تو آپ اس کی کبھی تصدیق نہ کریں، کبھی تصدیق نہ کریں. وہ سچ نہیں کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یا تو وہ بیمار ہے یا وہ جھوٹا ہے. اس کے دل میں خواہش نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے خلق الانسان ضعیفا. انسان کمزور ہے عورتوں کے معاملے میں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کمزور کس چیز میں؟ ای فی امر النساء، عورتوں کے معاملے میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، جن کا خیال دل میں آ سکتا ہے، نگاہوں کو محفوظ کرو. یہ حجاب عورتوں کی حق تلفی نہیں ہے،
یہ عورتوں کی عزت افزائی ہے، یہ عورتوں کی عفت نوازی ہے کہ مردوں کی گندی نگاہوں سے ان کو محفوظ کیا گیا۔ وہ رب جس نے پیدا کیا ہے وہ حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اب کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ چیونٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہاتھیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اب تو کہنے والے پیدا بھی ہو گئے۔ گزشتہ زمانے میں ایسی باتیں مثال دی جاتی تھی، آج وہ سچ ہو گئی، لوگ کہنے والے پیدا ہو گئے۔ امیروں کو چوچلے آپ سنے نہیں ہیں شاید، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے جان جانوروں پہ بڑا رحم آتا ہے۔ وہ امبانی کا بیٹا بھی کہہ رہا تھا نا کہ بے جان جانوروں پہ مجھے بڑا رحم آتا ہے، اس لیے میں نے ہاتھیوں کو پالا ہے۔ اس سے کوئی بتائے کہ پہلے انسان بھی تو رحم کھاؤ۔ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھوک سے مرتا ہوا، بیماری سے مرتا ہوا آپ نے دیکھا ہے، سڑک حادثے میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن بھوک سے، صرف اور صرف بھوک سے مرتا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے آپ نے زندگی پر۔ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، انسان مر رہا ہے جس کے پاس زبان ہے، جس کی محبت دل میں ڈالی گئی ہے، وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے لیے رحم نہیں آ رہا ہے۔ جانوروں پر رحم آ رہا ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ ہے امیروں کو چوچلے، یہ ہے کم عقلی، ایسے لوگ عقل آپ کو نہیں سکھا سکتے۔ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ نظام بتا رہا ہے کہ عورتوں کو گھروں کی زینت بتایا گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے عورتوں سے کہا ہے کہ گھروں میں رہو اپنے، اور اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا ایسے سجو دھجو مت۔ حدیث شریف میں حضور نے تشریف فرمائی عورتوں کے لیے تیز خوشبو جس سے مردوں کی توجہ، اٹریکشن پیدا ہو، مرد اٹریکٹ ہوں، جائز نہیں۔ یہ ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے۔ لوگوں، مولانا مودودی اس بارے میں قابل تعریف رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ عورتوں کے بارے میں انہوں نے اردو زبان پر سب سے زیادہ عقل پڑھنے والوں، دانشوروں، اسکالرز، پروفیشنلز کے لیے سب سے زیادہ مدلل اور مبرہن کتاب اردو زبان میں لکھی ہے کہ جب بھی عورت کے حق کی بات مذہب بیزاروں نے کی ہے تب تک عورت کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کی جسم سے کھلواڑ کیا گیا ہے۔ آپ اس کا جائزہ لے لیں، یہ سورج چمکتی سورج سے زیادہ واضح چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ پردہ دراصل عورت کی عزت نوازی ہے، اس کو عفت، اس کی پاک دامنی بچائی جا رہی ہے۔ بھیڑیوں کی نگاہوں سے بچایا جا رہا ہے۔ بہت گندا ہے انسان اس معاملے میں، اور اللہ نے ایسا بنایا ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں شرمگاہ کو بچاؤ گے اپنی گناہوں سے تبھی اللہ کی محبت پاؤ گے، تبھی جنت ملے گی۔ اور پہلے کے لوگ سچ کہا کرتے تھے۔ خود عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، پچھلے ہفتے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات نقل کی تھی، انی اخاف علی نفسی التعنت، کہ میں بوڑھا ہوں پھر بھی مجھے یہ میں اپنے بارے میں بھروسے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر عورت کے ساتھ تنہا ہو جاؤں تو گناہ نہ کروں، مجھے بھروسہ نہیں ہے اپنی ذات پر۔ سچے بندے خدا کے ایسے ہوتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی بات آج بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ میرے اعصاب کام کے نہیں رہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کس عضو کی بات کر رہے ہیں۔ لا سمع لہ ولا بصر، میرے اعضاء کام کے نہیں رہے۔ وما يسرني انی خلوت بامرأة لا تحلو لی فیأتینی الشیطان فیحرک عضوی، مجھے بھروسہ نہیں اپنی ذات پر۔ اس عمر میں جب میرے عضو کسی کام کے نہیں رہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تب بھی اس عمر میں اگر میں کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو جاؤں، مجھے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ شیطان مجھ پہ سوار ہو جائے اور مجھ سے گناہ ہو جائے، لہٰذا میں خلوت نہیں کر سکتا۔ سچے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ذہبت علیہ 80 سنہ، 80 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ وَأَنَا رَجُلٌ أَعْمَى، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اور میرا عضو کام کا نہیں رہا، لیکن میں عورتوں کے معاملے میں کمزور ہوں۔ اس لیے لوگوں اگر کوئی یہ کہے کہ میں ساری فلمیں دیکھتا رہوں، تصویریں دیکھتا رہوں، موبائل میں گندی تصویریں آتی رہیں، ناجائز غیر محرم تصویریں دیکھتا رہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ کے دل کو مرض لگ رہا ہے، دل کو مرض لگ رہا ہے، اس دل میں یا تو خدا کی محبت آئے گی یا ناجائز محبت آئے گی۔ ہاں،
اللہ جل شانہ نے اگر کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو اس کے بدلے میں حلال بھی چیزیں کی ہیں. شراب حرام ہے تو جوس حلال ہے، زنا حرام ہے تو نکاح حلال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، نوجوانوں کی محفل تھی. حضور نے نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، بیوی کا خرچ، آج کی طرح نہیں کہ 6-10 لاکھ 20 لاکھ کی شادی. بیوی کا خرچ کیا ہوتا ہے، شادی کا خرچ کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو مہر ادا کر دے، ولیمہ بھی نہیں، ولیمہ تو سنت ہے، یہاں فرض کی بات چل رہی ہے. بیوی کا مہر ضروری ہے، بیوی کا مہر ادا کر دے اور شادی کے بعد بیوی کا خرچہ، اس کے رہنے کا انتظام اور اس کے کھلانے پلانے کے انتظام کر سکے تو اس آدمی کو بولتے ہیں کہ بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، شادی کرنے کا خرچ اس کے پاس ہے. تو فرمایا حضور نے جو شخص ایسا کر سکتا ہے وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شادی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو نگاہ کی حفاظت کر سکتی ہے. آپ یہ کہیں کہ میرا بچہ 25 سال کا ہے، میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، فلانے کا لڑکا غلط ہو سکتا ہے، فلانے کی لڑکی غلط ہو سکتی ہے، میرا بچہ میری بچی غلط نہیں ہو سکتی. آپ دھوکے میں، جوانی آ ہی نہیں سکتی. جوانی کہتے ہی ہیں خواہشات کے پنپنے کو. اب اگر آپ نے صحیح طریقے سے خواہشات پوری نہیں کی، وہ ناجائز طریقے سے پوری کرے گا اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس لیے حضور نے فرمایا جب دو لڑکے اور لڑکی آپس میں محبت کرنے لگے، اس کا حل یہ نہیں کہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو جاؤ، کیسے تم نے محبت کر لی، کیسے تم نے تعلق بنا لیا. اس کا حل حضور فرماتے ہیں لن نر للمتحابین مثل النکاح، اس کا حل یہ کہ نکاح کر دو، فوراً نکاح کر دو. اب جہیز کے انتظامات کی تاخیر مت کرو، اب آشیانے لگانے کی، شامیانے سجانے کی کا انتظار مت کرو، فوراً لمحے میں لحظے اولا میں نکاح کرو. اور نکاح کے لیے بہت زیادہ کوئی دیر کی ضرورت نہیں ہے، محفل سجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نکاح تو گھر بیٹھے ہو سکتا ہے. 2 گواہ لاؤ، ایک تم خود پڑھا دو کہ تمہارا نکاح اس سے کر دیا، قبول ہے، اس نے کہا بس دونوں طرف سے ہو گئی، 2 گواہ موجود ہیں، نکاح ہو گیا، مہر کا انتظام کرو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، تعلیم حاصل کرتے رہیں، نوکری کی تلاش کرتے رہیں، نکاح تو کر دیجئے تاکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو جو گندی باتوں پر مبنی بھی ہے، گفتگو تو سرے سے ناجائز ہے. ارے وہ اسلام جو عورتوں کو اذان کی اجازت نہیں دیتا، اذان جیسے بابرکت کلمات رب هذه الدعوة التامة، ہم دعا اذان کہتے ہیں اے اس مکمل دعوت کے پروردگار. اذان کو دعوت تامہ کہا گیا ہے. اتنی بڑی دعوت، اتنی مبارک کلمات ہیں اذان کے، لیکن عورت نہیں دے سکتی. کیوں؟ عورت کی آواز میں جو حسن ہے اس وجہ سے منع ہے. عورت نے اذان دی، دوبارہ اذان دی جائے گی. عورت کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں. اب بہت سے مدرسوں میں دیکھ رہا ہوں میں کہ لڑکیوں کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ ایک اپنا مسئلہ ہے. لیکن جب ختم بخاری کی محفل ہوتی ہے، بخاری ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک کتاب وہ ختم ہوتی ہے تو جلسہ ہوتا ہے، مرد حضرات شریک ہوتے ہیں، لڑکیاں خواہ و برقعے میں ہوں، مائک میں عبارت پڑھتی ہیں. یہ سراسر ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. عورتوں کا خطیبہ بننا، تقریر کرنے والی بننا، کیا عورتوں کی غیرت آواز پہنچے، خواہ ریکارڈ ہو کر یا اونچی آواز، کسی بھی شکل میں غیر محرم تک پہنچنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کے وقت بات کر سکتی ہے، اب تو بلا ضرورت ہی چل رہا ہے. یہ بہت بہت اہم ترین مسئلہ ہے. اسلام نے پابندی لگا دی ہے. گناہ، یہ گناہ ایسا، میں پچھلے ہفتے بھی عرض کر رہا تھا، گناہ بہت بڑے بڑے دوسرے گناہ بھی ہیں، لیکن یہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے اسباب کو بھی اللہ نے حرام کہا. زنا کو حرام نہیں کہا، یہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا مت کرو، ایسا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی زنا تو حرام ہے، زنا کے پاس لے جانے والی گفتگو، زنا کے پاس لے جانے والی نظر، زنا کے پاس لے جانے والے گانے، وہ گانے جس میں میوزک نہیں ہے وہ تو جائز ہے نا. لیکن اگر اس کے مضامین، اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ شہوت کو بھڑکانے والے ہوں، محبت کے جذبات میں موزنی پیدا کرنے والے ہوں، وہ بھی ناجائز ہے. ہر وہ خیال جو گناہ تک پہنچائے اگر قصدن لایا گیا ہے ناجائز. بہت سے لڑکے ایسا کرتے ہیں کہ غلط طریقے سے شہوت پوری کرتے ہیں، غلط طریقے سے، ہاتھوں کا استعمال کر کے، رگڑ کر کے، بستر کے استعمال کر کے،
خیالوں میں لا کر کے ساری چیزیں گناہ ہیں. جہاں پر بھی ارادہ شامل ہوا وہ گناہ ہے. اور زنا کے جیسا گناہ ہے لوگوں. تو میں سرپرستوں سے کہوں گا صحیح عمر میں شادی کیجیے. اور وہ لوگ جن کی بیویاں انتقال کر چکی ہیں، وہ بنا عورت کے ہیں، وہ بھی شادی کریں، بہانہ نہیں چلے گا، ورنہ آپ گنہگار شمار کیے جائیں گے. حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، اس دنیا سے دو چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، عورت اور خوشبو. اس لیے حضور نے بکثرت نکاح کیا. جب حضور نے نکاح فرمایا تو یہود اس زمانے میں بھی کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھو صرف یہ کیسا نبی جو نکاح کرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو نکاح کرتا ہے. اللہ جل شانہ، حضور تو پاکیزہ ظاہر پاکیزہ باطن شخص تھے، طاہر الظاہری و طاہر الباطن، ان کا اندرون اور ظاہر دونوں پاکیزہ تھا. حضور نے نہیں بولا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے اس نبی کو فضل اور کرم دیا ہے کہ جتنے چاہے عورتوں سے نکاح کرے. جیسے داؤد کو، جس کو تم بھی نبی مانتے، یہود سے کہا، ان کو سلطنت دی تھی، سلیمان کو سلطنت دی تھی، ایسے اس نبی کو بھی میں نے اختیار دیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں جب نکاح کریں، ایک اگلی بات تو لڑکوں اور لڑکی کی مرضی کو بھی دیکھیں. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے اور نسائی میں بھی ہے اور صحیح روایت ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ پیغام نکاح بھیجتے ہیں. حضور نے فرمایا دیکھا ہے، لڑکی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا انظر الیہا فإنہ احری ان تؤدم بینکما ان یؤدم بینکما، دیکھ لو ایک نظر دیکھ لو گے تو پسند آئے گی تو کرو گے تو زیادہ ممکن ہے کہ نکاح باقی رہے، شادی اچھی چلے. آج اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے نے دیکھا نہیں، ابا نے شادی لگا دی، دادی نے شادی لگا دی، بچپن میں ماں نے شادی لگا دی. یہ اچھی بات نہیں ہے، اس نکاح میں قرار نہیں ہوگا. اگر ایک نظر کسی نے کسی کو دیکھ لیا شادی کا پیغام دینے کی نیت سے، مثلا بات چلنے والی ہے فلاں گھر میں، اس لڑکی کو بیٹا تم دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو دوسرے لوگوں کی موجودگی میں، محرم لوگوں کی موجودگی میں، تنہائی میں نہیں، اور لڑکی بھی مرد کو دیکھے. اس کے بعد دونوں کی مرضی پوچھی جائے، اور مرضی وہ پوچھے جن سے یہ بچے بے تکلف ہیں. اگر شادی ہوئی اور کسی ایک کی مرضی نہیں ہے تو اگر رشتے خراب ہوں گے اس کے ذمہ دار ہو، سب گناہ بھی آپ کے سر پر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا ایک اپنی پھوپھیزاد بہن کا اور اپنے منہ بولے بیٹے کا. حضور کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، بعد میں اسلام نے منع کر دیا کہ جس کا بیٹا ہے اسی کا باپ اسی کا نام لگے گا، کسی کے بیٹے کو اپنے نام سے نہیں جوڑ سکتے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا حضور نے نکاح کر دیا حضرت زینب سے. حضرت زینب بہت خوبصورت وجیح حضور کے خاندان کی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے نہیں تھے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی بازار میں بکے تھے تو حضور نے خرید لیا تھا نبی بننے سے پہلے. تو ان کا وہ خاندان نہیں تھا، چونکہ خاندان بہت دیکھا جاتا ہے شادی میں اور دیکھا جانا بھی چاہیے. تو جب بنی نہیں لوگوں کی، حضور کی مرضی تھی، وہ چاہتی نہیں تھی، پھر بھی خیر نکاح کر دیا گیا، بنی نہیں، آخر کار طلاق دینا پڑا. حضرت زید بہت چاہتے تھے، حضرت زینب نہیں چاہتی تھی، طلاق کی نوبت آئی. تو مرضی پوچھی جائے گی. اور جب تعلق بچے سے اس سلسلے میں بات کرتے رہیں، ان پہ نظر رکھیں، ان کے موبائل پہ نظر رکھیں، لاک نہ لگانے دیں، پاس ورڈ آپ اپنے علم میں رکھیں بچوں کا، بچے اور بچیوں کا فوراً چیک کریں کسی واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے. عورتیں بہت سے مسئلہ مدرسے میں فون کرتی ہیں. یہ بھی بات میں عرض کر دوں بھائی، آج کل بچوں کی تعلیم کی زیادہ ذمہ دار گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے. یہ ایسی بے توجہی کیوں ہے؟ اب لہٰذا ہوتا ہے ایسا کہ عورتیں ہی گھر میں مولوی صاحب کو فون کرتی ہیں. تو ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی مولوی صاحب دودھ کا دھلا ہو. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. اپنے مردوں سے فون کرائیں، سب کے پاس موبائل ہے. وہ بات بیوی کو پتہ ہے کہ بچے نے پڑھائی نہیں کی ہے، ہوم ورک نہیں کیا، تو وہی بات شوہر کو کہہ کر شوہر سے فون کروائے. شوہر یہاں پہ نہیں، سعودی میں، وہاں سے فون کروائے. یہاں تک مسئلہ بتایا گیا ہے اگر آواز میں اپنی بات نہیں کہہ رہی ہے، میسیج پہنچانا چاہتی ہے عورت، تو میسیج بھی پرسنل نمبر سے نہ بھیجے، بلکہ کسی مرد کے نمبر سے اپنا میسیج بھیجے تاکہ اس کی نظر میں ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خطوط کا جواب دیا کرتے تھے. اور آپ کو حیرانی ہوگی، واقعہ سنانے سے پہلے ایک بات بتا دوں.
سچے لوگ تھے، جو جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے اپنے سارے حوال بیان کرتا ہے، ایسے ہی میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے روایت بتائی تھی کہ ایک آدمی نے حضور سے کہا تھا اذن لی بالزنا، حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اپنا حال بیان کی کہ میں بہت زیادہ مغلوب ہوں اس وقت عورتوں کی محبت میں۔ ایسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایسے مریض آ کر اپنے حوال بیان کرتے تھے، اور کرنے چاہیے، صاف صاف کہو۔ ایک آدمی نے خط لکھا، یہاں تک کہا کہ مجھے بہو سے محبت ہو گئی، ایک آدمی نے خط لکھا کہ میری بہو انتقال کر گئی اور اتنا مجھے زیادہ غم ہے مجھے پتہ نہیں۔ حضرت نے بہت ڈانٹا اس کو، بہت ڈانٹا، ایسے دیندار بنتا ایسے خائن آدمی ہو۔ اور میں نے وہ خط پڑھا ہے کہ ایک دوسرے آدمی نے بھی ایسے خط لکھا، اس کو نہیں ڈانٹا۔ تو ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ مریض کو کیسا علاج، بہت سی مرتبہ آپ کو لگتا ہوگا میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا بچ جاؤں گا، ایسا ہوتا نہیں۔ دین سینہ بسینہ پھیلا ہے، دین کتابوں سے نہیں آیا، دین افراد کے ذریعے آیا۔ قرآن جبریل امین کے ذریعے ڈائریکٹ امت پہ نہیں آیا، قرآن پہلے آدمی بھیجا گیا حضور کو، اس آدمی پہ قرآن اتارا گیا، پھر اس آدمی نے دوسرے انسانوں کو آدمی کو پڑھایا، اور وہ آدمی بھی ایسا تھا، حضور ایسے تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ حضور کہتے تھے نحن امت امی لا نکتب ولا نحسب الشعر ہکذا وہکذا، کہ دیکھو ہم جاہل لوگ ہیں، یعنی پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل نعوذ باللہ حضور کیسے ہو سکتے ہیں، علم کا سر چشمہ، یعنی پڑھے لکھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو اشاروں سے باتیں کہتے ہیں، یعنی کتاب سے تعلق نہیں ہے لیکن علم مل رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا دین سینہ بسینہ آیا ہے۔ آپ کسی بھی اپنے سے بہتر شخص کو جو اس کی جانکاری رکھتا ہے اس کو احوال بتائیں کہ بتاؤ بھائی میں اپنا علاج کیسے کروں، میں اس محبت میں گرفتار ہوں، اس گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، اور آخرت یاد اسی وقت آئے گی جب آپ صحیح بات۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سارے خطوط آتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بس بات ختم کر رہا ہوں میں، نے یہ کہہ رکھا تھا کہ عورتیں اگر خط لکھیں گی خط لکھ سکتی ہیں، لیکن اس خط پر ان کے شوہر کی اگر وہ ہیں یا ان کے بھائی کی یعنی محرم کی دستخط ضروری ہے تاکہ ان کے علم میں رہے۔ اتنا زیادہ منظم نظام ہے، تو وہ لوگ جو بنا بیوی کے ہیں، خواہ وہ کنوارے ہیں یا خواہ وہ ان کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں، یا وہ عورتیں جو بنا شوہر کے ہیں یعنی خواہ وہ کنواری ہیں یا ان کے شوہر انتقال کر گئے، ان کی شادیاں کر دیجئے۔ حضور کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ کتنی آپ کو روایت میں اس سلسلے میں سنا سکتا ہوں۔ تو لوگوں، جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ کسک نہیں نکلے گی، وہ کسک نہیں نکلے گی۔ نکاح سے ہی پوری ہوتی ہے وہ محبت، اور نکاح کر لیا ہے پھر بھی گرفتار ہوئے جا رہے ہیں، تو اب آپ کا علاج کیا جائے گا۔ آپ احوال بتائیں لوگوں کو کہ میں بار بار ایسے الگ الگ عورتوں میں پھنس جا رہا ہوں، ہر چیز کا حل شریعت نے بتایا ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا، آخرت کی یاد اور یہ سوچنا کہ اگر 2 لمحے کا مزہ ہم نے لے بھی لیا، 2 لمحے کا مزہ ہم نے لے بھی لیا، تو کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہونے والا ہوں میں۔ اس آخرت کو یاد رکھیے، چھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی، اور ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اشعار آپ کو آخر میں سناؤں گا، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ۔ تو خدا کی بندگی کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ آنکھوں کو بچاؤ تو بچانا ہی ہے، حفاظت کرنا ہی ہے، اب کوئی چارہ نہیں۔ تم دوسرا نکاح کر لو، تیسرا نکاح کر لو، حرام نہیں کر سکتے، حرام نہیں کر سکتے۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افکندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ آج یہاں سے سماج میں شرما رہے ہیں، کیسے نکاح کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ارے دل کی دنیا دیکھیے، اللہ سے اپنا تعلق دیکھیے، چھوڑیے سماج کو، ورنہ شرمندگی جو قیامت میں ہوگی اس کا کوئی بدل نہیں، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و سکندر و جم چل بسے، زال و سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دمخم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، بوڑھوں کے حال یہ بہت خراب ہیں، میں یہاں ممبر سے ایسی نہیں بول رہا ہوں، بہت تنہائیاں خراب ہیں لوگوں، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں توبہ کر لیجئے۔ وہ جو لذت محبت خدا پالیں گے آپ تو ہر محبت ہیچ ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ کتنا کھیل بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ اب بیٹا پڑھ لے گا میں یہ کما لوں گا، اتنی زمینیں خرید لوں گا، ہر آدمی نے ایک نقشہ بنا رکھا ہے۔
بہت کھیل بگاڑ چکے موت نے. کتنے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے. مدرسے میں تعمیر کی ضرورت ہے, کمرے کیسے بنیں گے بھائی؟ لڑکوں کو پڑھانا ہے, پورے علاقے کے لڑکوں کو پڑھانا ہے. آپ کچھ دیجئے, زمین دیجئے, زمین آپ کو کچھ نہیں دینے والی. آپ کی اولاد آپ کے نام پہ کتنا دی گیا, آپ اندازہ لگائیے آپ نے والد کے لیے آپ نے کتنا کیا ہے. کچھ کر لیجئے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. پیل تن یعنی ہاتھی جیسے جسم والے طاقتور, پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے. سرو قد یعنی لمبے قد والے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نفس و شیطان ہیں خنجر در بغل. نفس جو ہمارا اندر, ہمارا جو من ہے, پاپی من, وہ پہاڑے پڑھاتا ہے, تعویلیں گھڑتا ہے. کہ تو بڑا اچھا ہے یار, تجھ سے خراب بھی وہ ہے, بہت دنیا میں گناہ ہو رہا ہے, تو نے تو 4 بار کیا ہے, تو نے تو 5 بار کیا ہے, بہت تیری زندگی ہے. تو یہ سب خنجر ہیں بغل میں, چاقو ہے. نفس و شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل, باز آ ہاں باز آ اے بد عمل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دفعتن یعنی اچانک, دفعتن سر پہ جو آ پہنچے اجل. موت اچانک آئے گی. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بڑا صحت مند آدمی تھا, 75 سال کا صحت مند. بہت سے لوگ صحت بنا کے رکھتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو ان سے ایک آدمی نے کہا بھی جوان نظر آتے ہیں آپ, اور کچھ ہی دن کے بعد ان کا حادثہ ہوا کوئی اور چل بسے. موت آ گئی, صحت بنانا کام نہیں آیا, وہی عمر میں چل بسے, چاہے بیمار رہتے چاہے صحت مند. دفعتن سر پہ جو آ پہنچے اجل, پھر کہاں تو اور کہاں یہ دارالعمل. یعنی پھر دنیا کہاں ملے گی, یہ زندگی نہیں ملے گی, تب تو نیکی بھی نہیں کر پائے گا. جائے گا یہ بے بہا موقع نکل, اے نمازیں چھوڑنے والوں یہ موقع نہیں آنے والا. آج کی جو دن چلا گیا 18 شعبان 19 شعبان کا, اب زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اب نیا دن آئے گا, نئے فرض لے کر آئے گا. جو قضا ہو گیا وہ قضا ہو گیا. جائے گا یہ بے بہا موقع نکل, پھر نہات آئے گی عمر بے بدل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں, آخرت کی فکر نہیں ہے, ساری فکر یہی کی ہے. کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں. دھوکا مت کھا, دنیا کی زندگی بہت بڑی چیز نہیں ہے. زندگی چند روزہ کچھ نہیں, کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں. عشرت دنیا فانی ہیچ ہے. اس فانی دنیا میں آپ قیصر و کسریٰ بھی بن گئے تو اس آخرت کے سامنے جو لامحدود ہے کچھ نہیں ہے. دیکھو یہ دین اسلام دوسرے دھرموں کی طرح اساطیر و افسانوں پر مبنی نہیں, یہ مضبوط پیلوں پر, مضبوط بنیادوں پر قائم ہے. اس کا حرف حرف خدا کی طرف سے. عشرت دنیا فانی ہیچ ہے, پیش عیش جاویدانی ہے ہیچ ہے. یہ دنیا کتنی لمبی ہو جائے, 1000 سال عمر مل جائے, عمر ابلیس مل جائے, پھر بھی آخرت کے سامنے تو کچھ نہیں ہے. مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے. خوشی مل بھی گئی تو مٹنے والی ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے وہ خوشی. چند روزہ زندگانی ہیچ ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. چند اور اشعار سن لیجئے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, جیسے برف جتنا دیر رہے گا, اس برف بیچنے والے سے پوچھئے جس کے پاس گراہک نہیں آ رہے, عام دکانوں والا نہیں ہے, جتنا دیر ہوگی برف کم ہوتا جائے گا, وزن گھٹے گا, اس کا خسارہ بڑھے گا. عمر ہر لمحے گھٹ رہی ہے, سانس اپنی گنتی چلی جا رہی, گنتی کی سانس ملی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم, پتہ نہیں چل رہا ہے. بچپن میں کی خواہشات, جوانی کی امنگیں, بڑھاپے کی یہ کہ میرے پاس اولاد ہو, خاندان ہو, اسی بیچ میں چپ کے زندگی چلی گئی. سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, یہ سانس تو اس فنا ہونے کے ملک کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. دفعتن ایک روز جائے گا یہ تھم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, آخر میں کہہ رہا ہوں, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, سارے اعمال سامنے ہوں گے, گندے, جھوٹ, دغابازی, کھیل, چپٹ, سب اللہ کے سامنے ہوگا. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا, ہر ایک چیز لکھی ہوگی. انسان حیرت میں کہے گا خدا یہ کیسے لکھا ہوا ہے, تو میں بھول چکا تھا. اللہ نہیں بھولتا. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, گناہوں سے بچائے, شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.